کنجوس کی بیوی اور جعلی فقیر۔ یہ کہانی ایک ایسے کنجوس شخص کی ہے جس سے سب گھر والے بیزار تھے۔ اس کی کنجوسی کا یہ عالم تھا کہ جب گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جاتا تو اسے طبیب کے پاس لے جانے کی بجائے سب سے پہلے ٹوٹکے اور دیسی نسخے اس پر آزماتا۔ بعض اوقات اس شخص کی وجہ سے گھر والوں کو بڑی شرمندگی اٹھانا پڑتی تھی، لیکن وہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا اور اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسے اپنی دولت سے اتنا پیار تھا کہ وہ پہلے اسے ایک لوہے کے ڈبے میں رکھتا اور پھر اس ڈبے کو لوہے کے ایک بڑے ڈبے میں بند کر کے چابی کو گلے میں لٹکا دیتا۔ وہ ہر چند منٹ بعد اس چابی کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتا۔ اس کی بیوی اور اولاد چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترستے رہتے تھے، لیکن وہ بہانہ کر کے انہیں ٹال دیتا تھا اور کہتا کہ فضول خرچی سے بچو اور کفایت شعار بنو۔ وقت گزرتا گیا اور جوانی پر بڑھاپا غالب آ گیا تو کنجوس کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ ساری دولت جو اس نے زندگی بھر جمع کی ہے اس کا کیا بنے گا۔ اس فکر نے بڑھاپے میں بھی اسے بے چین رکھا۔ وہ ہر وقت غمزدہ رہتا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی جس نے ایک دانا فقیر کا بحروب بھر رکھا تھا۔ یہ بوڑھا دراصل نہایت شاطر اور ٹک تھا۔ اس نے کسی طرح کنجوس شخص کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنا عقیدت مند بنا لیا۔ تب اس کنجوس نے اسے اپنی دولت اور تمام حالات بتائے اور بولا، بابا، میری موت کے بعد یہ ساری دولت اور مال ضائع ہو جائے گا جس کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس جعلی فقیر نے کہا، بیٹا، تمہاری دولت ہماری دعا سے دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی۔ تم ہمارا یہ تعویذ اپنے سرمایے والے ڈبے میں رکھ لو اور مرنے پر اپنے اہل و عیال سے وصیت کر کے مرنا کہ تمہارے سرمایے والے ڈبے کو تمہارے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ ہمارے دیے ہوئے تعویذ کے بدولت تمہاری دولت اگلی دنیا میں تمہارے ساتھ ہی جائے گی، جسے تم وہاں اچھے مقاصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ اس جعلی فقیر کی بات پر شاید کوئی احمق بھی یقین نہ کرتا، مگر جب عقل پر پٹی بندی ہو اور ساری عمر دولت کی ہوس میں مبتلا رہ کر گزاری ہو تو ایسے انوکھے واقعات رونما ضرور ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کنجوس نے بابا جی کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر لوٹا اور اپنی بیوی کے سامنے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی جانا اور میری دولت والا ڈبہ میرے ساتھ دفنا دینا تاکہ میں بابا جی کے تعویذ کی مدد سے اگلی دنیا میں تم لوگوں کے لیے اچھا بندوبست کر سکوں۔ اس نے بیوی سے قسم اٹھوائی کہ وہ اس کی وصیت پر ہر بار عمل کرے گی۔ بیوی سے زیادہ کون اس کنجوس سے واقف تھا۔ اس عورت نے ساری زندگی اپنے شوہر کو مال و دولت کی ہوس میں مبتلا پایا تھا اور اس کی کنجوسی کی عادت کی وجہ سے اپنی جائز خواہشات بھی پوری نہیں کر سکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ آدمی کسی کے کہنے میں آ کر اپنی موت کے بعد بھی اولاد کو ان کے حق سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کی اور شوہر کے کہنے پر قسم کھائی کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرے گی۔ چند دن گزر گئے تھے کہ قضا آئی اور اس دولت کے پجاری کی روح جسم سے نکال کر لے گئی۔ کنجوس کی موت کی خبر اس جعلی فقیر تک بھی پہنچی، جس نے گھر پہنچ کر اس کی بیوی سے کنجوس کی وصیت پوری کرنے کو کہا۔ بیوی فوراً اندر گئی، کنجوس کا وہ ڈبہ اٹھا لائی جس میں اس نے اپنی دولت رکھی ہوئی تھی اور اسے کنجوس کے جنازے پر رکھ کر وصیت سنائی اور کہا کہ اس ڈبے کو کنجوس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ تدفین کے بعد سب لوگ جب گھر آئے تو ایک سمجھدار رشتہ دار نے کنجوس کی بیوہ کو کہا کہ ایسی بیوقوفانہ وصیت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ عورت بولی، میں نے مجبوراً ساری زندگی اس شخص کے ساتھ بسر کی۔ میں اس شخص کے رگ رگ سے واقف ہوں اور جس وقت اس نے اپنی دولت کو ساتھ دفن کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے گا۔
لہٰذا میں نے اس کی حامی بھر لی۔ میں نے اس کے ڈبے سے ساری دولت نکال لی تھی، اور جب وہ جعلی بابا آیا تو میں سمجھ گئی کہ یہ سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا ہے۔ میت کے ساتھ خالی ڈبہ دفن کروا دیا ہے۔ اب قبرستان جا کر دیکھے، مجھے یقین ہے وہ جعلی بابا دولت حاصل کرنے کے لیے ضرور قبر کودنے آئے گا۔ وہ رشتہ دار چند گاؤں والوں کو لے کر قبرستان پہنچا تو وہاں واقعی جعلی بابا قبر کودنے میں مصروف تھا، جسے انہوں نے پکڑ لیا اور تحصیلدار کے حوالے کر دیا تاکہ اس ڈھونگی کو سزا دلوائے۔ اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے مخانہ اور انتہائی فضول بات کو نہ صرف تأمل سے سننا بلکہ دکھاوے کے غرض سے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ کسی بات پر پوری رد عمل اور غصے کا اظہار کرنے کی بجائے ذہانت اور عقل سے کام لے کر بہت سے نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، مزید ایسی واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔